اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، وہ پاک پروردگار عالم کہ جس کو ہماری یعنی اہل ایمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس کسی طرح سے وہ رب کائنات ہم سے راضی ہو جائے، اور جب بات کریں اللہ کو راضی کرنے کی تو رات کا وقت جو خاص طور پر بہت خاص، بہت اسپیشل ہوتا ہے، جب اہل ایمان اٹھتے ہیں رات کے ایسے پہر میں کہ جب سب سو رہے ہوں، جب اندھیرا چھا جائے، نصف رات کے وقت جب اٹھ کر اس رب کے حضور قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اس رب کو اپنے بندے پر بہت زیادہ پیار آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی جو محبوب بندے ہیں نا، ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ ان کے جو پہلو ہیں وہ ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یعنی وہ قیام اللیل کرتے ہیں، وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ تمام دنیا کے سو جانے کے بعد وہ خاص بندے، وہ محبت کرنے والے بندے، وہ ایسے بندے اللہ کے کہ جو اللہ سے محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، یعنی اہل ایمان تو اللہ کی محبت میں بہت شدید ہے نا، تو جو اہل محبت اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شدید ہوتے ہیں، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ وہ خاص طور پر قیام اللیل کرتے ہیں، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خشیت سے، محبت سے، ڈر اور خوف دونوں کی کیفیت سے۔ یعنی ڈر کس چیز کا؟ اللہ کی ناراضگی کا ڈر، مواخذے کا ڈر، ایسا ڈر جہنم کا ڈر کہ اللہ رب العزت کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی کا ڈر، اور خاص طور پر طمع کس چیز کی؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خواہش کس چیز کی؟ کہ بس اس رب کو راضی کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح کوشاں رہیں، کاوش کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اپنے رب کو منانے کی۔ تو آج ہم بات کریں گے قیام اللیل اور اس کی فضیلت کی، کیونکہ قیام اللیل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے، قیام اللیل فرماتے تھے۔ اس موضوع پر جو بہت ہی ایسا موضوع ہے جو ہمارے دلوں سے بہت زیادہ قریب ہے، کیونکہ رضائی الہی تو سب کو مطلوب ہے۔ ہمارے ساتھ اس پر ہماری اصلاح کریں گی، آپ کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، جو اس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ رونق افروز ہیں زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں زرمینہ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ یاد الہی، ذکر الہی، اور خاص طور پر رات کے اس پہر آپا کس قدر خوبصورت۔ ایک تو وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب سب سو رہے ہیں، یعنی کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے جو اپنی یاد اور ذکر اور عبادات کے لیے خاص طور پر جو رات کا وقت خاص رکھا ہے نا آپا، اس تعلق سے میں چاہوں گی، اور ان آیات کے ذکر کے ساتھ جو قرآن مجید میں اس تعلق سے نازل ہوئی ہیں، کیا فرمائیں گے آپ ان کی روشنی میں؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، کہ رات کی تاریکیوں میں، رات میں جو سجدہ ریزیاں کیا کرو۔ تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ یاد اور ذکر کے لیے اس نے رات کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید میں اپنے پیاروں کی عادات میں اس کو شمار کیا ہے۔ یہ تعلق باللہ کی علامت ہے۔ جو بندہ راتوں کو جاگتا ہے اس کا اللہ سے اس کا تعلق بہت سٹرانگ ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ کی قربت میں وہ جاتا ہے، اور اللہ کی قربت ایسی چیز نہیں ہے عام چیز، یہ خزانہ ہے، اور خزانے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، اور تب جا کے خزانہ ملتا ہے۔ تو یہ جو راتوں کا جاگنا ہے نا، یہ محنت ہے اہل اللہ کی، اہل ایمان کی، کہ اللہ کی قربت ہمیں مل سکے، اللہ کے قریب ہو سکے ہم۔ پھر آپ دیکھیں تو جو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت تیار کی، عابدین تھے، وہ قانتین تھے، وہ راتوں کو جاگتے تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں تھے،
وہ باطل کے سے مروب نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس لاکھ سامان بھی صحیح، مگر اس کے باوجود وہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے تھے. یہ جو بدری صحابہ ہیں، یہ جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، 3 گنا زیادہ دشمن بھی ہے مگر مروب نہیں ہو رہے. تو یہ ثابت قدمی، یہ استقلال ان کے اندر کیسے آیا؟ رات کے قیاموں سے، رات کو سجدہ ریزیوں سے. جب انہوں نے اس تعلق کو پایا، اس رحمان کو پہچانا، اپنے بندے ہونے کو پہچانا، تو پھر انہوں نے اس کی بندگی کی. تو ہماری کیا بندگی تو یہ ہے کہ حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. جب انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ نے 40 راتوں کا ذکر کیا کہ 40 راتیں عبادت کرو. اب عبادت وہ دن میں بھی کر رہے تھے اعتکاف کی حالت میں، لیکن ذکر خصوصی طور پر رات کا ہوا. اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ کی قرب میں جاتے ہیں، جب بے حجاب جلوے ہو رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، تو وہ بھی رات کا وقت ہے. اور آیا ذکر کے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے حصے میں وہ سفر سارا طے ہوا. وجہ کیا تھی؟ قربت میں جانا تھا. تو قربت جو ہے اس کے لیے رات کی گھڑیوں کو چنا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر کھڑے رہتے ہیں. آپ تہجد تو آپ کے لیے چھٹی نماز فرض تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے ہیں، مگر آپ اتنا کھڑے ہوتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، اور بعض اوقات تو آتا ہے کہ پاؤں سے خون رسنے لگ جاتا تھا، اتنا آپ کھڑے ہوتے تھے. تو اللہ نے بڑی پیار سے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اتنی دیر تک کھڑے نہ ہوا کریں. اب دیکھیں تو ایک طرح سے امت کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو اس محبوب نبی کی امتی ہو کہ جو اتنا کھڑا ہوتے تھے کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے اللہ کو قیام اللیل پسند ہے اور اللہ کے محبوب کو پسند ہے. تو بھئی تم کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو؟ تمہیں بھی تو رات کی گھڑیوں میں اس اللہ کی قربت کے لیے تھوڑی دیر کو ضرور سجدہ ریزی کرنی چاہیے، قیام کرنا چاہیے. پھر آپ نے چونکہ قرآن مجید کا خصوصی طور پر کہا تو میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ سورہ مزمل میں ہی اللہ نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن میں تو تمہیں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام، اس کا ذکر ایسے کرو کہ سب سے ٹوٹ کر اس کے ہو جاؤ. تو جو یکسوئی رات میں ملتی ہے وہ دن میں تو اتنے کاموں میں انسان مصروف ہوتا ہے، ذہن اس کا، دل اس کا کہیں اور لگا ہوا ہے. اب رات میں تو سب کاموں سے چھوٹ گئی تو اب بندہ یکسو ہے تو روبرو ہے، کیا بات ہے، عین وعین ہے اللہ کی بارگاہ میں. اسی طرح فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، جب بھی کھڑے ہو تو اللہ کی حمد و ثنا تسبیح بیان کرنی. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات میں اس کی تسبیح کا خصوصی ذکر کیا. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے چھپ جاتے ہیں، یعنی آخری پہر جب اب ستارے بھی چھپنے کو آ گئے ہیں، اس وقت بھی وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اب یہ ساری چیزوں کا ذکر ہوا کہ قیام کا بھی، سجدہ ریزیوں کا بھی، تسبیح کا بھی، اللہ کے نام کے ذکر کا بھی، دعا کا بھی، کہ یہ سب جو ہے رات کے کام ہیں. اور اہل اللہ اور اہل محبت اپنی راتوں کو آباد کرتے ہیں. صرف ایک بات سے ختم کروں گی کہ دیکھیں شیشے پر غبار آ جائے نا تو آپ کو اپنا چہرہ صاف نظر نہیں آئے گا. تو دن میں جب آپ کاموں میں لگے رہتے ہیں نا تو دل پر بھی غبار آ جاتا ہے، تو وہ غبار جو ہے اس میں پھر اللہ کے جلوے اور تجلیات نہیں اترتی. تو رات کو جاگو گے تو وہ غبار ہٹے گا، گرد ہٹے گا دل سے، اور دل انوار کا مرکز یعنی اللہ کے لیے اپنے آرام کو، اپنے نفس کو جگانا ہے، اٹھانا ہے. جب سب آرام سے سو رہے ہوں تو اللہ کی خاطر اٹھنا ہے اور اس اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو جانا ہے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، ساری دنیا سو رہی ہے لیکن میں تیری خاطر تیرے سامنے کھڑا ہوں. آپ یہ ارشاد فرمائیے گا زرمینہ، اب متعدد احادیث مبارکہ میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا. میں چاہوں گی بطور خاص رات کی عبادات کا حدیث مبارکہ کے میں بھی ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ہیں اس تعلق سے بھی آپ اس حوالے سے روشنی ڈالیے. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیام اللیل یا صلاۃ اللیل بھی جس کو کہا جاتا ہے، رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا. اچھا، عربک میں اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے تطوع، یعنی ہم جو فرائض اور واجبات کے ساتھ ایکسٹرا عبادت کرتے ہیں نا، وہ تو کرنے ہی ہیں فرائض اور واجبات، اس کے ساتھ جو ایڈیشنل عبادت کی جاتی ہے ان کو نوافل کہا جاتا ہے. کچھ لوگ تہجد کو بھی اس کا جزو قرار دیتے ہیں، لیکن تہجد کے لیے سونا شرط ہے، چاہے آپ کچھ لمحات کے لیے اس کے بعد ادا کریں گے، جبکہ
सलातुल लैल क़ियामुल लैल रात की इबादत को कहा जाता है और इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसका फ़लसफ़ा ये है कि मुखलिसीन लहुद्दीन, कि हम अपने दीन में कितना मुखलिस हैं, दीन इस्लाम के साथ हम कितने मुखलिस हैं, क्योंकि अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं और फिर उस मोहब्बत के इजहार के लिए रुकू सुजूद का एहतमाम करते हैं, तिलावत कलाम मजीद का एहतमाम करते हैं, इस्तग़फ़ार की कसरत करते हैं, कसरत दुरूद का एहतमाम करते हैं, अल्लाह की हम्द व सना बयान करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, और बाज़ लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें देखता रहे, और ये अल्लाह ताला के महबूब बंदों की क्वालिटी सूरह फुरकान में बयान की गई है कि वो क़ियामुल लैल से, यानी रुकू सुजूद से, अल्लाह ताला को याद करने से अपनी रातों को उस जिक्र से आबाद करते हैं, और यकीन उस जिक्र से वो रोशनी हासिल करने की, फैज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपने हदीस मुबारका का जिक्र किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि क़ियामुल लैल को खुद पर लाजिम कर लो, क्योंकि ये सालिहीन का तरीका है, उससे तुम्हारे ज़ाहिर और बातिन संवरते हैं, ज़ाहिरी और बातिनी बीमारियाँ दूर होती हैं, हमें कल्बी नूरानियत और एक पाकीज़गी अता होती है, तो ज़ाहिर और बातिन खुद ब खुद संवरता चला जाता है। अब मामूलात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब हम कलाम करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा साल ही क़ियामुल लैल का एहतमाम किया करते थे, लेकिन माह रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में खूब तर इसका एहतमाम किया करते थे। और मुग़ीरा बिन शोबा से रिवायत है, बुखारी की हदीस का मफ़हूम है कि दीगर सहाबा कराम से भी मरियम आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ज़्यादा क़ियामुल लैल का एहतमाम किया करते थे कि पाँव मुबारक मुतवर्रम हो जाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्जा महबूबियत है उस कमाल पर फाइज है, लेकिन इतना महव होकर, इतना इस्तगराक के साथ, इतना मोहब्बत के साथ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहे हैं, इतना महव होकर के सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तशरीफ़ लाती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं आप कौन? तो वो फरमाती है मैं आयशा, यानी आप इतना महव हैं। और रिवायात के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता चलता है कि दिन में 70 बार, कहीं 100 बार से ज़्यादा मरतबा इस्तग़फ़ार करने का जिक्र भी मिलता है कि आप सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन है, सैयदुल मासूमीन है, सैयदुल मुक़र्रबीन है, जिनके सदक़े में हमारी बख्शिश होनी है। लेकिन तालीम उम्मत के लिए, तरग़ीब उम्मत के लिए क्या खूबसूरत पैगामात हमें अता किए जा रहे हैं कि जब आप बीमारी की हालत में भी होते थे तो रिवायात का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब भी क़ियामुल लैल फरमाते, और 30 to 50 जो आयात मुबारका हैं वो अपने क़ियामुल लैल में आप इंक्लूड किया करते थे, उनकी तिलावत फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। क़ियामुल लैल अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। क़यामत के रोज़ अनाउंसमेंट होगी कि कहाँ हैं वो लोग जो क़ियामुल लैल किया करते थे, और फरमाया जाता है कि कलील लोग होंगे, चंद थोड़े लोग, उनको फरमाया जाएगा कि आप जन्नत में दाखिल हो जाइए। फिर एक और हदीस मुबारका का मफ़हूम है, हदीस कुदसी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का फरमान हमें बताया, हम तक पहुँचाया कि जब एक इंसान कसरत नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है तो दर्जा महबूबियत पर अल्लाह ताला उसको फ़ाइज़ फरमा देता है। और फिर ये भी पता चलता है हदीस मुबारका की रोशनी में कि फ़राइज़ के बाद जो अफजल इबादत है वो रात की इबादत है, रात को क़ियामुल लैल का एहतमाम करना है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत हमें मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग हामिलीन कुरान है, और फिर उनके साथ वो जो रातों को उठकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और यहाँ मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगी कि क़यामत के रोज़ अनाउंसमेंट की जाएगी, जब किसी के फ़राइज़ में कोई कमी बेशी होगी ना तो नवाफिल वाले फरिश्तों को बुलाया जाएगा कि इसके कुछ नवाफिल है, उससे कंपनसेशन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जब अंधेरा छा जाता है ना तो बातिन को रोशन करने का जो बेहतरीन तरीका है वो क़यामुल लैल है। मज़ीद गुफ्तगू को बढ़ाएंगे, आप रहेगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान में। एक मरतबा फिर जनाब आपका खैर मकदम है। और जिस तरह से क़यामुल लैल और उसकी अहमियत की बात की जा रही है, और बहुत खूबसूरत दोनों ही मेहमान शख्सियात इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू फरमा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा और ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा भी हमारे साथ रौनक अफरोज़ हैं। क़यामुल लैल, अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों का एतराफ़ करना, माफ़ी मांगना, उससे मोहब्बत का इजहार करना, ये रात के इस पहर में जो आखिरी हिस्सा, शब का आखिरी पहर जो कहा गया है उसमें करेंगे, यकीनी तौर पर वो रब राज़ी होगा। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे लिए ये इरशाद फरमाइए कि वो पाक परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल आलमीन उसने कुरान मजीद में क़यामुल लैल को सालिहीन का वस्फ़ करार दिया गया है। मैं चाहूँगी इस हवाले से आप बताइए। शुक्रिया ज़ैनब।
یہ ایک بڑی ہمارے لیے بھی بڑی وہ اچھی ایک لگتی ہے کانوں کو بھی کہ اللہ نے جہاں انبیاء کا ذکر کیا وہاں صالح لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ نبوت تو چنی ہوئی ہے لیکن صالحیت میں آپ میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، ہر ایک کے لیے وہ دروازہ کھلا ہے کہ وہ محبت والوں میں شامل ہو جائے، وہ جاگے راتوں کو تو وہ اپنے عمل سے نیک اور صالح بن سکتا ہے. تو اہل ایمان کے لیے وہ دروازے کھلے رکھے گئے ہیں. تو اللہ نے صالح لوگوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں، سورہ کہف میں، سورہ انبیاء میں، سورہ محمد میں، سورہ فرقان میں. ایک دو آیات سامنے رکھ رہی ہوں جس میں پتہ چلتا ہے کہ کس انداز سے ہوا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں ذکر آتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں بسر کرتے ہیں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. سورہ فرقان میں پھر آگے آتا ہے کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات میں بہت کم سویا کرتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، اور جب سحر کا وقت آتا ہے تو استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ آپ غور کریں تو ان میں ایک پہلے دعا بھی مذکور ہے کہ وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور فرما. تو یہ دعا کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ بے شک وہ عذاب گلے کا پندہ بنے گا. یعنی ایک ان کے اندر خشیت الہیہ بھی ہے، اتنا خوف ہے، عبادت بھی کرتے ہیں، حسن عمل بھی ہے، سارا دن بھی وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اللہ ہی کے کاموں میں. اس کے باوجود رات کے پہر میں قیام کرنا، رکوع کرنا، اپنے آپ کو دور رکھنا اپنے پہلوؤں کو بچونوں سے، پھر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا. ایک تو حسن عمل، پھر ذوق عبادت اس قدر ہے کہ قیام، رکوع، سجدے جن کے اللہ ذکر فرما رہا ہے، پھر دعائیں کرنا. آپ غور کریں تو جو ہے نا حلاوت، لذت جو صوفیاء نے بیان کی وہ تین چیزوں میں ہے. حضرت حسن بصری کا ایک قول بھی ہے کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں، قیام اللیل، دعا اور مناجات، گریہ کرنا. تو ان میں جو لذت رکھی ہے اللہ نے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے. تو یہ ان صالح لوگوں کا وصف ہے. اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی جو ہے نا لذت اور علاوت وہ ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جب یہ رات کے آخری پہر میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر اپنی راتوں کو قضا نہیں کرتے پھر، کیونکہ انہیں وہ لذت ملتی ہے، وہ حلاوت ملتی ہے کہ ان کی ساری ساری رات عبادت میں ہی گزرتی ہے. اور حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا. تو کسی نے کہا کہ آپ نہ کھڑے ہوا کریں تو فرمایا بشرم آتی ہے اس عمر کو پہنچ کے اب میں چھوڑ دوں رات کے. اور پھر فرماتے اللہ کی بارگاہ میں کہ مالک کے بڑھاپے پر رحم فرما. پھر آپ دیکھیں تو جتنے یہ بڑے لوگ ہیں، ائمہ کرام ہیں جن کے ایک تاریخ میں نام رہ گیا، ان سب کی عادات میں دیکھیں، ان کی ایک معمولات میں دیکھیں تو راتوں کا جاگنا ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے 40 برس تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر ادا کی. اس سے تصور کریں کہ عبادات کا رنگ کیا ہے، کیا ہوگا. پھر آپ دیکھیں تو حضور خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ساری رات ان کے حجرے سے ذکر کی آواز آتی رہتی تھی. تو جس دن آپ نے وصال فرمایا وہ ذکر کی آواز نہیں آئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ وصال فرما گئے، پھر دروازہ کھولا گیا، ورنہ آپ کے معمولات میں یہ تھا. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں حالات جانچوں آپ کے، میں نے دیکھا کہ سارا دن آپ تبلیغ میں، آپ فقہ کی تعلیم میں لگے رہے، رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ اب تو سو گئے ہوں گے. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ گدڑی سی لی ہوئی ہے، چادر لی ہوئی ہے، کوئی منہ چھپا کے ان کے گھر سے نکلا. جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ امام ابو حنیفہ ہیں، مسجد کے ایک کونے میں چلے گئے اور آپ رو رو کے اپنی داڑھی پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اگر تو نے ابو حنیفہ کو بخش دیا تو یہ تیرا ہی فضل ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اپنے اعمال پر ان کا بالکل بھروسہ نہیں، وہ بھروسہ اللہ کے فضل پر ہے. یعنی اس قدر احتیاط، اس قدر ہم تو ذرا سی نیکی کریں نا تو سر اٹھا کے بڑے بلائے پھرتے ہیں کہ میں تو بڑا نمازی ہو گیا. تو یہ بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں.
ظاہر ہے وقت اور تھوڑا ایک وقت اگر ہم جاگ بھی لینا تو پھر ذکر بھی بار بار کہیں نہ کہیں بتاتے ہیں باتوں میں کہ وہ جاگنے کی رات تھی تو ہم نے پوری رات جو ہے وہ عبادت کی. بالکل اللہ ایسے. اکبر. ایک ذوق و شوق بھی ہے خیر, لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے نہ بتایا جائے کہ اپنی واہ واہ کرنے کے حوالے سے نہ بتایا جائے. تو آپ یہ بتائیے گا زرمینہ, جس طرح سے بات ہو رہی ہے نا قیام اللیل کے حوالے سے, اور جس کو اس راتوں کی عبادت کی لذت کی عادت ہو جائے نا, پھر اسے کوئی اور چیز یا کسی اور بات میں لطف نہیں آتا جسے اللہ کی یاد میں لذت حاصل ہو جائے. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اب بعض علماء اکرام کے نزدیک قیام اللیل کرنے والوں کی اقسام بھی بیان کی گئی ہیں, ان اقسام کے تعلق سے بتائیے جی گا. بہت عمدہ سوال کیا آپ نے. بالکل ایسا ہی ہے کہ علماء کرام کی جانب سے بعض مقامات پر کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں, اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر نقل کیا ہے, کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو پوری رات قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں, جیسے خواص ہوتے ہیں, کاملین ہوتے ہیں, ان کا یہ وصف صالحین کا وصف بتایا گیا. پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نصف شب یا تہائی شب جسے کہا جاتا ہے, اس میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور افضل ترین عبادت بھی ہے. اس کو امام نووی نے شرح نبوی کے اندر نقل فرمایا ہے. پھر ایک اور جس کا ہمیں معرف اللطائف کے اندر ذکر ملتا ہے, اس کو حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتے ہیں اور پھر باقی حصہ آرام کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ وہ محبت اور خوشی سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ سے کنیکٹ ہو کر عبادت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے تھوڑے سے عمل کو بھی قبول فرماتا ہے. پھر ہمیں بعض مقامات پر بڑی خوبصورت احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں جن کا بیان کرنے کا دل بھی چاہتا ہے, جس میں ترمذی کی حدیث حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادات کو یعنی ان کی نمازوں کو اور ان کے روزوں کو بہت پسند فرمایا. وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور دوسرے دن افطار فرمایا کرتے تھے. اور عبادات کے حوالے سے ہے کہ وہ نصف شب آرام کرتے, پھر تہائی شب قیام کرتے اور پھر آرام کیا کرتے تھے. یعنی فار ایگزامپل اگر رات 6 گھنٹے کی ہے تو 3 گھنٹے وہ آرام فرمایا کرتے تھے, 2 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے, قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے, اور 1 گھنٹہ جو بچتا تھا اس میں سو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنا چاہتے ہو تو رات کے حصے میں عبادت کیا کرو, یعنی قیام اللیل کا اہتمام, اور گھر کے کونوں میں کیا کرو تو جو نور ہے تمہارے گھر کا وہ آسمان کی طرف اس طرح سے جائے گا جس طرح سے اہل دنیا آسمان کے ستاروں کی روشنی کو دیکھا کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی بڑی خوبصورت حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تعلیم فرمایا کہ ایک سفر کی تیاری کس طرح سے کی جاتی ہے, یعنی آخرت کے سفر کی, کہ تم رات کو عبادت کا خصوصی طور پر اہتمام کیا کرو. پھر ہم یہ ایک چیز بھی جانتے ہیں کہ ایک وہ لوگ جو روٹین ماشاءاللہ بنا لیتے ہیں قیام اللیل کی, اور اگر کبھی ایسا ہو کہ نیند کا غلبہ آ جائے تو ان کی نیند صدقہ کر دی جاتی ہے اور ثواب ان کے نامہ اعمال کے اندر درج کیا جاتا ہے. یعنی ایک دن اگر ان کو نیند آ گئی تو اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. اس طرح سے اور کثیر احادیث مبارکہ ہیں جو ہماری رہنمائی کرتی ہیں. یوسف بن مہران کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں نے پڑھا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک آسمان کے عرش کے نیچے ایک پرندہ ہے جس کے پنجے سفید موتیوں کے بنے ہوئے, جس کی کلگی سبز رنگ کی ہے, اور وہ اپنے پروں کو پھڑپڑاتا ہے اور رات کو کہتا ہے کہ عابدوں کے اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے. پھر اپنے پروں کو پھڑپڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اہل تہجد کے اٹھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. پھر اپنے پروں کو پھڑپڑاتا ہے اور کہتا ہے اب نماز فجر ادا کرنے والوں کا وقت ہوا چاہتا ہے اٹھنے کا, اور پھر پروں کو پھڑپڑاتا ہے طلوع فجر کے بعد کہ اب غافلین کے اٹھنے کا وقت ہے جن کے گناہوں نے ان کو قید کر دیا ہے. اور خواجہ حسن بصری کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ کہتا ہے میں شب بیداری اور قیام اللیل کا اہتمام تو کرنا چاہتا ہوں, پانی بھی گرم ہوتا ہے لیکن میں اٹھ نہیں سکتا, میں کیا کروں؟ تو آپ اس کو فرماتے ہیں تمہارے گناہوں نے تم کو قید کر رکھا ہے. اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک میرا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے میں کئی ماہ قیام اللیل جیسے خوبصورت عمل سے محروم ہو گیا, اور وہ کیا تھا کہ ایک شخص جب رو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ ریاکاری سے آنسو بہا رہا ہے. تو آپ دیکھیں قیام اللیل کتنی بڑی دولت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ عمل چاہے قلیل ہو مختصر ہو مگر ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی عطا ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث مبارکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ رات کے اتنے خاص لمحات ہوتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی خیر طلب کی جائے, کوئی سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ضرور عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس سے بخش دوں, کوئی ہے جو توبہ کا طلبگار ہو تو میں اس کی توبہ کو قبول کروں, کوئی ہے جو مجھ سے معافی کا طلبگار ہو. پروردگار عالم صدائیں بلند فرماتا ہے
ہے کہ کوئی توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. اللہ اکبر. تو توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, اللہ رب العزت کے حضور معافی مانگیے, رات کو جاگیے, اللہ کو راضی کیجئے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب بہت ہی پیارا عنوان ہے, اس پر بات کر کے ہی اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سوچیں کہ جب ہم رات کو اٹھتے ہیں نا, ایک طمانیت ہمارے اندر خود سے محسوس ہوتی ہے, ہمارے باطن کی تطہیر ہوتی ہے, ہمارا دن بھی بہت اچھا گزرتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ یہ ایک ایسی حلاوت ہے جو آپ کے دل کو پورے دن تر و تازہ رکھتی ہے, اور آپ کا دن بہت خوبصورت گزرتا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں, زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قیام اللیل کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اس کی فضیلتوں کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے. اب کہیں نہ کہیں ظاہر ہے ہمارا جو شیطان ہے وہ حملہ ہم پر کرتا ہے, ہمارے نفس کو بیدار ہونے سے روکتا ہے. ہم کبھی کبھی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اس کا زیادہ تر ہمارا امپیکٹ اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نمازوں سے روکتا ہے شیطان. آپ ارشاد فرما دیجئے کہ قیام اللیل میں آسانی ہو, ہمارے لیے سب کے لیے آسانی پیدا کرنے کے اسباب بھی بتائیے گا, ظاہری بھی باطنی بھی, دونوں حوالے سے فرمائیے گا. شکریہ زینب. دیکھیے یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جس چیز کو تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ملتی ضرور ہے, اور اگر ہمیں توفیق نہیں مل رہی تو ہم اسلامی کتب کا اگر مطالعہ کریں تو علماء نے بہت اچھی رہنمائی کی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے آپ کو اٹھنے میں آسانی ہوگی, جو ایسے کون سے عوامل, ایسے کون سے اسباب ہیں جو ظاہراً اور باطناً مدد کرتے ہیں کہ آپ رات کی اس عبادت سے محروم نہ رہیں. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے. جو اسباب بیان کیے گئے ہیں ان میں ظاہری اسباب جو لیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے کہ اپنی خوراک کو کم کریں, کھانا کم کریں. بھوک جو ہے وہ نور پیدا کرتی ہے انسان کے اندر, اور اس کے اندر ایک توانائی آتی ہے, چستی آتی ہے. جبکہ آپ زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں تو شیطان زیادہ آسانی سے آپ پر حملہ کر سکتا ہے. بسیار خوری نیند لاتی ہے زیادہ, جس سے انسان کو پھر توفیق نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رات میں اپنے کھانے کی مقدار کو کم کر لیجئے, اتنا ہی کھائیں جتنا بہت ضروری ہو. پھر دوسرا یہ ہے کہ دن بھر کوئی مشقت کے ایسے کام نہ کریں کہ جن سے رات کو آپ تھک کتنے گئے ہیں تو پھر آپ کو نیند آئے گی. یہ ایک بدن کے بھی تقاضے ہیں. تو اگر آپ اتنی زیادہ مشقت کا کام کرتے ہیں, ریگولر کرتے ہیں, تو کسی دن جیسے چھٹی والے دن آتے ہیں تو اب آپ تیار ہو جائیں کہ ہفتے بعد ہی صحیح آج میں نے قیام اللیل کرنا ہے. تو خواہ مخواہ خود کو زوراور کاموں میں نہ لگائیں ایسے کہ جن سے آپ کی پھر توفیق نہیں رہتی. تیسرا یہ ہے کہ آپ دن میں قیلولہ کریں. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, اور آپ غور کریں تو سونا بھی عبادت بن گیا. جب آپ نے یہ تصور کیا کہ حضور قیلولہ فرماتے تھے, حضور دن میں تھوڑی دیر سو جایا کرتے تھے, تو یہ سوچ کر سو جانا بھی عبادت بن گیا. پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ گناہ نہ کریں, گناہوں سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کریں. یہ نہیں ہو سکتا, ہم گناہگار لوگ ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, مگر ایک اپنی تگودو کرنا, تدابیر اختیار کرنا کہ یہاں میں گناہ کر رہا ہوں تو میں اس سے رک جاؤں, باز آ جاؤں, جھوٹ نہ بولوں, وعدہ خلافی نہ کروں, لین دین میں کسی سے ڈنڈی نہ ماروں, کوئی خیانت نہ کروں. تو ان چیزوں سے بچتے رہے گا تو قیام اللیل کی توفیق ہوگی. یہ ظاہری اسباب تھے. اب باطنی اسباب پر چلے جائیں تو سب سے پہلی چیز جو میں کہوں گی وہ صحبت اچھی. اچھی صحبت میں آپ رہیں گے, اچھی باتیں سنیں گے تو کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. کوئی اگر آپ اہل محبت کے پاس بیٹھے ہیں تو ان کا تو گھڑی گھڑی ذکر ہی اللہ کا ہوتا رہے گا, تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک محبت جاگتی ہے کہ میں بھی ان کی طرح ذکر کروں, میں بھی ان جیسا بننے کی کوشش کروں. جیسے حکم بھی ہے کہ دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو تو خود بخود ایک دل میں حب آتی ہے. پھر یہ ہے کہ دوزخ کے خیال آ جائے تو ڈر جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری گناہوں کی سزا مجھے ملے. تو جب آپ ڈریں گے تو آپ کے اندر خشیت بھی آئے گی کہ اللہ ناراض ہوتا ہے گناہوں سے, نافرمانیوں سے, ان برے کاموں سے, تو مجھے ہر صورت ان چیزوں سے بچنا ہے. تو کیا ہے, بندہ پھر کوشش بھی کرتا ہے کہ ہاں میں گناہوں سے بچوں. حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ میں توفیق نہیں مل رہی تو میں کیا کروں, تو فرمایا توبہ کرو. تو توبہ ایسی چیز ہے کہ ندامت کے ساتھ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو گناہوں کی بھری ہوئی زمین بھی ہے تو وہ اللہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, پھر توفیق مل جاتی ہے.
پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس مقصد ہو کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے. آپ بھی کہتے ہیں نا شروع میں قل ان صلاتی و نسکی و مغیا، ہم دن میں کئی بار کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں. یہ کیا ہے ساری چیزیں کہ مولا میرا ہر عمل تیرے لیے. تو وہ رچتا بستا نہیں ہے ہماری رگ و پے میں، ہماری سیرت و کردار میں. تو سیرت و کردار میں اس کو رچائیں ایسے کہ ہمارا واقعی ہمارا ہر عمل اللہ کی خاطر ہو، تو توفیق بھی مل جائے گی. پھر اس کے تھوڑے سے آداب ہیں کہ آپ طہارت سے باوضو سونے کی عادت بنا لیں کہ آپ نے باوضو سونا ہے، مسواک کر کے سوئیں، توبہ کر کے سوئیں. اپنا بچھونا بہت زیادہ نرم نہ رکھیں. بہت زیادہ نرم بچھونے پر انسان سویا رہتا ہے پھر اٹھ نہیں پاتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچھونے کو صرف چوڑا کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسے واپس اسی حالت میں لے آؤ کہ زیادہ نرم ہو جائے تو بندہ اٹھ نہیں پاتا. اسی طرح نیند کا غلبہ ہو جائے تو سو جائیں، پھر جاگنے کی کوشش نہ کریں. پھر آپ جمائیاں لے رہے ہوں گے، پھر نہ آپ کو عبادت میں وہ لذت ملے گی، نہ ہی آپ نیند پوری کر سکیں گے. تو غلبہ ہو گیا ہے تو حکم یہ ہے کہ پھر سو جائیں. پھر قبلہ رخ ہو کر سوئیں. رات کو سونے سے پہلے ذکر کر کے سوئیں. اس میں سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیات، یہ جب آپ پڑھ کے سوتے ہیں. اسی طرح سورہ یاسین شریف، سورہ ملک جن کو عادت ہے، یا تسبیحات، ذکر، وظائف جن کی عادت ہے تو وہ لازمی وہ کر کے سوئیں. اس سے بھی اٹھنے کی توفیق ملتی ہے. جب اٹھے جاگے تو فوراً کلمہ پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، دعائیں پڑھے، تو ان سے بھی توفیق ملتی ہے. جس طرح نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے، اسی طرح بے حیائی اور برائی کے کام راتوں کو جاگنے میں مانے ہو جاتے ہیں. صحیح. اور اتنی روٹین ہو گئی آپا، میں تو اب یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک فیشن سا بن گیا. جو آپ نے کھانے کی بات کی نا، تو رات کو در حقیقت لیٹ نائٹ آپ آرڈر پہ لوگ منگوا رہے ہوتے ہیں کھانے، اور اتنے زیادہ مرقن چیزیں کھائی جاتی ہیں، فاسٹ فوڈ اتنا زیادہ رات کو کھایا جاتا ہے. اس کے بعد آدھی رات کو تو سو رہے ہیں تو پھر اٹھیں گے کس وقت، جاگیں گے کس وقت. زرینہ آپ ارشاد فرما دیجئے، اب قیام اللیل کی جس طرح بات کی جا رہی ہے، در حقیقت فائدہ ہی فائدہ ہے. فوائد پر کچھ بات کر لیتے ہیں. کیا آپ فوائد قیام اللیل کے بتائیں گی، اس کے فوائد اور اس کے اثرات بھی جو ہمارے اوپر ہوتے ہیں وہ حوالے سے؟ اور باقاعدہ یہ بات آپ بھی ضرور فرمائیے گا کہ راتوں کو دیر تک جاگ رہے ہیں لیکن موبائل ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا پر ہیں، آپ بستر پر بھی ہیں، اور باقاعدہ میں نے دیکھا بھی ایسے لوگوں کو موبائل چل رہا ہے اور وہ سو چکے ہیں لیکن موبائل ہاتھ میں. اللہ اکبر. فرمائیے گا. جی بہت تھاٹ پرووکنگ کوشچن ہے آپ کا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے یہ لذت آشنا. لیکن دنیا میں ہمارے پاس 2000 ہونا تو ہم کہیں گے ہمارے پاس 2 لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو تو کہیں گے 2 کروڑ ہو، اینڈ سو آن. تو آخرت کے حوالے سے یا دین اسلام کے حوالے سے یا نیکیوں میں سبقت لے جانے کے حوالے سے ہم ایسی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہم سب کا خود سے محاسبہ بھی ہونا چاہیے اور کویسچن بھی ہونا چاہیے. کیونکہ روز محشر یہ اتنی پرتاثیر، اتنی خوبصورت یہ قیام اللیل کی ایک روٹین ہمیں مل جاتی ہے نا، اور اس کا اتنا ثواب ہے اور اتنے فضائل ہیں کہ روز محشر ہماری خوشی دیدنی ہوگی کہ ایڈیشنل جو اجر جب ہم دیکھیں گے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے. پھر آپ کا جب دل پاکیزہ ہو جاتا ہے نا، اخلاص کا نور ان عبادات کے ذریعے آپ کو عطا ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں کسی کے لیے کدورت نہیں ہوتی، جیلسی نہیں ہوتی، حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، تو وہ دل کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا، اس کی محبت کا مرکز اور مسکن بنتا چلا جاتا ہے. بینیفٹس تو اس کے بے شمار ہیں کیونکہ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو معرفت الہی کے سمندر میں انسان غوطہ-زن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب کی، اس کی محبت کی ٹھنڈی ٹھنڈی اور میٹھی میٹھی ہوائیں ہمارا گھیراؤ کر لیتی ہیں. غفلتوں کے پردے ہم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، آنکھوں سے حجابات ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں. رزق حلال اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا. خیر اور شر کا ہمیں ڈفرینس آ جاتا ہے، بدحالی خوشحالی اور کشادگی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تمام تنگ دستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے، ہمارے نیک مقاصد کو پورا فرماتا ہے، ہمارا ظاہر و باطن سمرتا اور نکھرتا چلا جاتا ہے. اخلاص کا نور اور اس کی روشنی عطا ہو جاتی ہے. ریاکاری ختم ہوتی ہے کیونکہ اس وقت کوئی نہیں ہے نا، تمام مخلوق سے کٹ کر آپ فقط اللہ تعالیٰ سے جڑ رہے ہوتے ہیں. پھر وہ صبغت اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ، اس نورانیت، اس کیفیت کو جب آپ پاتے ہیں تو آپ کو باطنی قوت عطا ہوتی ہے، اسپرچول اسٹرینتھ آپ کو عطا ہوتی چلی جاتی ہے. اور جیسے بے پناہ فضائل ایک طویل حدیث مبارکہ کے بتائے گئے
کہ انسان کی نگاہوں سے ایسے حجابات ہٹتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب انسان حاصل کرنے کی کثرت نوافل کے ذریعے سے کوشش کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، بصارت بن جاتا ہوں، یعنی اس کا سننا اللہ کا سننا، اس کا دیکھنا اللہ کا سننا، وہ جو کوئی سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، پھر جو دعا کرے چاہے اپنے لیے چاہے کسی دوسرے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب ایک انسان رات کو سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، جب وہ صبح اٹھتا ہے ایک گرہ تب کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ تب کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے تو تیسری گرہ اس کی تب کھل جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے آپ نے بات کی، لوگ شب بیداری کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بلا وجہ کی ذہنی تھکن، سٹریس، ایک عجیب سا اسکرولنگ کیے جا رہے ہیں بلا مقصد اور بغیر کسی وجہ کے۔ حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ملتا ہے کہ ہمیں اپنے فراغت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جاننا چاہیے اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے یعنی ٹائم کو اچھے طریقے سے نیکیوں میں کیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ اپنے گھر والوں کے لیے بھی زحمت بنتے چلے جاتے ہیں، ان کو اٹھانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے لوگ جو قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں اور محبت سے اللہ کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، طلوع فجر کے وقت ڈیفینیٹلی اس سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی صبح بڑی پاکیزہ، روشن اور بشاشت اور بڑے ایکٹیو وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جب مسلسل نوک کرتے رہتے ہیں تو یقیناً اس کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے بے پناہ فوائد ہیں جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ دعا بھی کرنی چاہیے، اور پہلے لوگ تہجد گزار ہوتے تھے نا، اب ذرا وقت گزار ہو گئے ہیں، بس سوشل میڈیا پہ زیادہ تر بزی رہیں گے۔ آپ جب اپنی روٹین اس طرح سے سیٹ کرتے ہیں نا کہ ونس ان اے ویک، ہم کوشش تو کرتے ہیں آپ اور ہم مل کے کہ ہم نے ان ریلیٹیوز کو ٹائم دینا ہے یا بچوں کو ٹائم دینا ہے یا آؤٹنگ کے لیے جانا ہے، تو ونس ان اے ویک جب آپ شب بیداری کو یعنی قیام اللیل کے اہتمام کرنے کو اپنی روٹین میں شامل کریں گے تاکہ آل اوور دا ایئر پریکٹس کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برکھا یقیناً آپ کو اپنی سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی خلوت کو جب ہم پاک کر لیتے ہیں نا، مفہوم ہے اپنی خلوت کو پاک کر لو، اللہ رب العزت آپ کے لیے جو آپ کا ظاہر ہے اس کو پاک کر دے گا، آپ کے ظاہر کو ستھرا کر دے گا، صاف کر دے گا، پاک کر دے گا۔ آپ کوئی میسج دینا چاہیں فرمائیے گا۔ جی ابھی زمینہ نے بات کی نا کہ وہ دستک دیتے رہا کرو تو دروازہ کبھی تو کھلے گا۔ بالکل بالکل۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کبھی اس کا بھی دروازہ بند ہوا ہے، اس کے دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں بھی، وہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ تو ایک قیام اللیل کوئی معمولی بات نہیں، اسے خزانہ سمجھیں، کیونکہ بندہ اللہ کے قریب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس قربت کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے، اللہ توفیق دے، آمین۔ خاص طور پر تہجد کی عادت بنا لینی چاہیے۔ آمین۔ ون لائنر میسج زرمینہ۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، آمین الہی آمین۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا شکریہ، زرمینہ آپ تشریف لائیں، بہت مشکور ہیں جناب۔ جس طرح سے بات ہو رہی ہے نا، بس ہمیں تھوڑی سی، پورے پروگرام میں ہم نے بات تو کی، بہت ساری بات اس حوالے سے کی، لیکن لاسٹ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پورے دن کو جب ہم اس طرح سے گزاریں گے، ہم اپنے کان میں ہینڈ فری لگا دے ہیں، بچے ڈرائیو کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یہ عادت سی ہو گئی ہے آج کل، ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب گانے چل رہے ہیں، چیزیں، اس کے بعد ہمارا باطن کہاں سے پاک ہوگا، کہاں سے ہمارے دل میں یہ بات خیال آئے گا کہ ہم رات کو عبادت کریں۔ ان چیزوں کو تھوڑا سا ترک کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو یقینی طور پر اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔